تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے واقعات دفن ہیں جو سننے میں کسی افسانے سے کم نہیں لگتے۔ تصور کیجیے ایک ایسی فوج کا جو اجنبی ساحلوں پر اترتی ہے اور اپنے پیچھے اپنی ہی کشتیاں جلا دیتی ہے، نہ پیچھے مڑنے کا راستہ، نہ ہارنے کی گنجائش۔ یہ کہانی ہے اس سپاہی کی جس نے یورپ کے دروازے پر دستک دی اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج نور الہدایہ کی اس خصوصی سیریز میں ہم سفر کریں گے وقت کے پیچھے، اس سرزمین کی طرف جسے دنیا اندلس کے نام سے جانتی ہے۔ 8ویں صدی کا آغاز تھا۔ آج کا اسپین اور پرتگال اس وقت ہسپانیہ کہلاتا تھا۔ یہاں وزگت قوم کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ راڈرک ایک جابر حکمران کے طور پر ابھرا تھا۔ عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اور مذہبی اقلیتیں ظلم کی چکی میں پس رہی تھیں۔ دوسری طرف شمالی افریقہ میں بنو امیہ کی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ گورنر موسی بن نصیر کی قیادت میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا تھا۔ ہسپانیہ کے حالات بدلنے والے تھے کیونکہ وہاں کے مظلوم طبقے اب نجات کی امید میں افریقہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسی بن نصیر نے اپنے قابل ترین سپہ سالار طارق بن زیاد کو صرف 7,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک مہم پر روانہ کیا۔ یہ کوئی عام مہم نہیں تھی۔ مئی 711 عیسوی میں یہ چھوٹی سی فوج سمندر کی لہروں کو چیرتی ہوئی ایک پہاڑ کے دامن میں اتری۔ اس پہاڑ کو آج دنیا جبل طارق کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں تاریخ کا وہ ناقابل یقین موڑ آتا ہے۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ جب سپاہیوں نے حیرت سے پوچھا ہم واپس کیسے جائیں گے، تو اس مرد مجاہد نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں۔ اے میرے جوانوں، اب بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس صرف تمہاری بہادری اور صبر ہی بچا ہے۔ وادی لقا میں جنگ چھڑ گئی۔ 8 دن تک یہ خون ریز معرکہ جاری رہا۔ ایک طرف راڈرک کی عظیم الشان فوج تھی اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس کھونے کو کچھ نہ تھا لیکن پانے کو ایک پوری دنیا تھی۔ طارق بن زیاد کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے جذبے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ راڈرک کی فوج تتر بتر ہو گئی اور وہ خود بھاگتے ہوئے دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن کیا یہ صرف ایک فتح تھی یا ایک نئی سائنسی اور علمی انقلاب کا پیش خیمہ؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ریگستان سے آنے والے ان خانہ بدوشوں نے اسپین کو یورپ کا سب سے ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔